جی ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید خادم حسین بخاری ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں بخاری میڈیا نیٹ ورک۔ ناظرین آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ تنسیخی نکاح کے حوالے سے ہے۔ تنسیخی نکاح مسلم میرج ایکٹ 1939 میں وہ کون سے گراؤنڈ ہیں جن کے تحت ایک عورت جو ہے وہ خلا کا دعویٰ دائر کر سکتی ہے اور اس کے تحت وہ کورٹ سے ڈگری لے سکتی ہے۔ تو اس سے قبل میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ قانون میں اور شریعت میں عورت کو کوئی اختیار حاصل ہے کہ وہ اگر مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو ایسی صورت میں وہ خلا کا دعویٰ دائر کر سکتی ہے، جبکہ مرد کو اگر وہ عورت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تو ایسی صورت میں وہ طلاق کا اس کو حق حاصل ہے کہ وہ عورت کو طلاق دے کر اس کے ساتھ سے علیحدگی اختیار کر سکتا ہے۔ تو آیا ناظرین ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ریزولیشن آف مسلم میرج ایکٹ 1939 میں وہ کون سے نکات بیان کیے گئے ہیں، 17 نکات ہیں تقریباً۔ تو ان کے تحت جو ہے وہ ایک عورت جو ہے وہ خلا کی ڈگری حاصل کر سکتی ہے اور وہ مرد کے خلاف دعویٰ دائر کر سکتی ہے۔ تو ایسی صورت میں جب وہ کورٹ میں دعویٰ دائر کرتی ہے اور ان نکات کے تحت دائر کرتی ہے تو ایسی صورت میں حق المہر جو عورت کا رائٹ ہوتا ہے وہ واپس کرنے کا حق نہیں رکھتی، وہ مکمل طور پر حق المہر جو ہے وہ اپنے پاس رکھ سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ ریزولیشن آف مسلم میرج ایکٹ 1939 کے تحت اگر وہ اس گراؤنڈ کے تحت وہ دعویٰ دائر نہیں کرتی تو ایسی صورت میں عورت جو ہے جو معجل حق المہر ہے وہ بھی واپس کرنے کی پابند ہے، اور جو غیر معجل ہے وہ حاصل نہیں کر سکتی۔ تو معجل جو ہے وہ 20% اگر وہ واپس کرے گی، اگر اس نے ادا لیا ہوا ہے، اس نے حاصل کیا ہوا ہے۔ اگر غیر معجل ہے تو ایسی صورت میں وہ 50% جو ہے وہ چھوڑنے کی پابند ہوگی۔ تو آئے ہم آپ کو وہ بتاتے چلیں کہ وہ ایسے کون سے 17 پوائنٹ ہیں جن کے تحت ایک عورت جو ہے وہ کورٹ میں خلا کی ڈگری لے سکتی ہے، دعویٰ دائر کر سکتی ہے۔ تو ناظرین سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر مرد جو ہے وہ عورت گزشتہ 4 سال سے لاپتہ ہو، یعنی کہ عورت کو یہ علم ہی نہ ہو کہ اس کا شوہر کہاں ہے، کوئی اس سے رابطہ نہ ہو، تو ایسی صورت میں ایک عورت جو ہے وہ خلا کی ڈگری کورٹ سے حاصل کر سکتی ہے۔ نمبر 2، اگر مرد جو ہے مسلسل عورت کو نظر انداز کر رہا ہو، یعنی کہ اس کے ساتھ اس کا رویہ صحیح نہ ہو، اس کو مسلسل نظر انداز کر رہا ہو، تو ایسی صورت میں بھی ایک عورت جو ہے وہ خلا کی ڈگری کورٹ سے حاصل کر سکتی ہے۔ اگر مرد عورت سے اجازت لیے بغیر سیکنڈ میرج کر لیتا ہے اور نہ ہی وہ مسالتی کونسل سے کوئی رابطہ کرتا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی پرمیشن لیتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی ایک عورت جو ہے وہ کورٹ سے ڈگری حاصل کر سکتی ہے۔ اگر نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ایک مرد جو ہے اس کو 7 سال کی سزا ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ کسی کرمنل ایکٹیویٹی میں ملوث ہے یا وہ 7 سال سے مسلسل جیل میں ہے، تو ایسی صورت میں بھی ایک عورت جو ہے وہ اس گراؤنڈ پر کورٹ میں جا سکتی ہے اور ایسی صورت میں کورٹ سے رجوع کر کے ڈگری حاصل کر سکتی ہے۔ اگر بغیر کسی اس کے وجہ کے حقوق اور خاوند جو ہے حقوق زوجیت ادا نہیں کر رہا، تو ایسی صورت میں بھی کورٹ جو ہے وہ اس کو ڈگری دے سکتی ہے، عورت جو ہے وہ کورٹ سے رجوع کر سکتی ہے۔ نیکسٹ، اگر عورت جو ہے وہ خاوند کا کسی ناجائز عورتوں کے ساتھ تعلقات ہے، غیر محرم کے ساتھ تعلقات ہیں، تو ایسی صورت میں بھی ایک عورت جو ہے وہ کورٹ سے رجوع کر سکتی ہے اور اس سے وہ طلاق حاصل کر سکتی ہے۔ اگر ایک خاوند جو ہے وہ نامرد ہے، حقوق زوجیت ادا کرنے کے قابل نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھی عورت جو ہے وہ کورٹ سے رجوع کر سکتی ہے اور وہ اس سے خلا کی ڈگری حاصل کر سکتی ہے۔ اگر مرد جو ہے اس کو گزشتہ 2 سال سے یا 3 سال سے وہ پاگل پن کے اس کو دورے پڑتے ہیں یا وہ پاگل ہو چکا ہے، تو اور اس کے ساتھ عورت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس گراؤنڈ پر بھی ایک عورت جو ہے وہ دعویٰ دائر کر کے اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتی ہے۔ اگر
نیکسٹ، اگر عورت کا نابالغی میں نکاح ہو گیا، نابالغی نکاح سے مراد یہ نکاح ہے کہ جب اس کا سرپرست، اس کا والد، اس کا بھائی یا اس کا چچا وغیرہ جو بھی اس کا ولی تھا، اس نے اس کا کم عمری میں نکاح کر دیا ہے، تو ایسی صورت میں عورت کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ وہ اگر اس نکاح کو ختم کرنا چاہے تو وہ کورٹ سے رجوع کر سکتی ہے اور اس کو نکاح کو ختم کر سکتی ہے۔ نیکسٹ، لیان۔ لیان سے مراد ایک ایسا الزام ہے کہ ایک مرد اگر ایک عورت پر الزام لگائے کہ میری عورت جو ہے وہ زنا کاری کرتی ہے، تو ایسی صورت میں اور عورت اس سے انکار کرے تو ایسی صورت میں بھی عورت جو ہے وہ کورٹ سے رجوع کر سکتی ہے اور کورٹ سے خلا کی ڈگری حاصل کر سکتی ہے۔ نمبر نیکسٹ، اگر مرد کا رویہ عورت کے ساتھ صحیح نہیں ہے، ظالمانہ ہے، تو ایسی صورت میں بھی وہ کورٹ سے رجوع کر سکتی ہے اور ڈگری حاصل کر سکتی ہے۔ ہمارا جو اگلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر مرد عورت پر تشدد کرتا ہے، تشدد سے مراد اس پر ظلم کرتا ہے، اس کو مارتا ہے، اس کو پیٹتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی عورت جو ہے وہ اس سے کورٹ سے رجوع کر سکتی ہے اور دعویٰ ڈگری حاصل کر سکتی ہے۔ نمبر نیکسٹ، اگر شوہر کا کسی ناجائز یا غیر محرم کے ساتھ تعلقات ہے تو ایسی صورت میں بھی وہ کورٹ سے رجوع کر سکتی ہے اور اس سے کورٹ سے ڈگری حاصل کر سکتی ہے۔ نمبر نیکسٹ، اگر مرد جو ہے وہ عورت کو جسم فروشی پر مجبور کرے یا اس کو کسی ناجائز مرد کے ناجائز الزامات وغیرہ یا کسی کے ساتھ اٹیچ کرے یا اس کو اس کو کہے کہ آپ یہ جسم فروشی کرو، تو ایسی صورت میں بھی عورت جو ہے وہ انکار بھی کر سکتی ہے اور کورٹ سے رجوع کر سکتی ہے۔ اگر شوہر اپنی بیوی کی جائیداد فروخت کر دے، زیورات فروخت کر دے یا سامان جہیز فروخت کر دے یا اس کو اس کا قانونی اختیار نہ ہو کہ وہ اس کو استعمال کر سکے، تو ایسی صورت میں بھی عورت جو ہے وہ کورٹ سے رجوع کر سکتی ہے اور خلا کا دعویٰ دائر کر سکتی ہے۔ نمبر نیکسٹ، اگر ایک مرد جو ہے وہ عورت کو اس کے مذہبی آزادگی سے روکے یا مذہبی رسومات سے روکے یا اس کو ان چیزوں کی سے ادائیگی پر روکے، تو ایسی صورت میں بھی عورت جو ہے وہ کورٹ میں خلا کا دعویٰ دائر کر کے عورت اس سے ڈگری حاصل کر سکتی ہے۔ اگر ایک مرد کی ایک سے زائد بیویاں، 2 ہیں، 3 ہیں یا 4 ہیں، اور ان میں وہ مساوی سلوک نہیں رکھتا، یعنی کہ ان کو اخراجات جو ہیں وہ مکمل طور پر پے نہیں کر سکتا، تو حقوق ایسی صورت میں بھی عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کورٹ سے رجوع کر کے خلا کی ڈگری حاصل کر سکتی ہے۔ تو یعنی کہ اس کے علاوہ اگر کوئی ایسی وجہ ہے جو شرعی طور پر بھی حق حاصل ہے، جو شریعت محمدی میں اس کو حق حاصل ہے اور لیکن مرد پورا نہیں کر رہا، تو ایسی صورت میں بھی ایک عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کورٹ سے رجوع کر کے خلا کی ڈگری حاصل کر سکتی ہے۔ تو ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک بہت ہی اہم ٹاپک تھا اس حوالے سے کہ کن کن گراؤنڈز پر ایک عورت جو ہے وہ ڈیزولیشن آف مسلم میرج ایکٹ 1939 میں جو بیان کی گئی ہیں، اس کی میں نے تمام وضاحت آپ کو بیان کر دی ہے کہ وہ کن کن گراؤنڈز پر، وجوہات پر، بنیاد پر وہ یہ دعویٰ دائر کر کے خلا حاصل کر سکتی ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پش کر دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔